آپ کیوں بلال جیسے انسان کے ساتھ وقت ضائع کر رہی ہیں ماورا؟ وہ انسان آپ کے قابل ہے ہی نہیں۔ آپ کی محبت، آپ کی خوبصورتی، سب کچھ اس پہ صرف ضائع ہی ہو رہی ہے۔ ہم جیسے کسی قدردان کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ ماورا کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے وہ بے باک انداز میں اس کے نزدیک ہوا۔ ماورا سانس رو کے اس کی آنکھوں میں موجود ہوس کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ پریشانی کے عالم میں وہ بس یہی جملہ ادا کر پائی اور پھر تیزی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ احسن نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور اپنے بالکل نزدیک بٹھا لیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کیسی ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ بلال کیسا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ چلا کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس طرح کے لباس نہیں پہنتی، آپ سیدھی سادی اور شریف ہیں، اس نے یہ کپڑے آپ کو پہننے پہ مجبور کر دیا۔ وہ آپ کو صرف ستانا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اسے چھوڑ کے چلی جائیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے واپس جانا کتنا مشکل ہے، اس لیے میں آپ کی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ سب کچھ سکھا دوں گا جو بلال کو پسند ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی تاکہ میں آپ کو بلال کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سے بتا سکوں۔ احسن ماورا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا اور ماورا بے بسی سے اپنی انگلیاں چٹکھاتی اس کے آگے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے اس طرح کے کپڑے یہ سب پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی اس طرح راتوں میں گھر سے باہر رہی ہوں۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، منت بھرے لہجے میں احسن سے کہتی ہوئی وہ بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ میں صبح آپ کو گھر بھجوا دوں گا، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ آہستگی سے ماورا کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ ماورا کی گردن کو چھونے لگا تو وہ کرنٹ کھا کے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں موجود ہوس کو وہ محسوس کر پا رہی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی تو اس کا اپنا نہیں تھا، اس کا شوہر بھی نہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، پانی پئیں، میں جا کے بلال سے بات کرتا ہوں۔ ماورا کو اس طرح سے پیچھے ہٹتے دیکھ کے احسن نے پینترا بدلا، پانی کے گلاس میں نظر بچا کے ایک گولی ملائی اور ماورا کے آگے رکھ دی۔ پریشانی میں گھری ماورا نے توجہ بھی نہ دی کہ احسن نے کیا کیا ہے۔ اس نے بس گھبراہٹ میں سارا پانی ایک ہی گلاس میں حلق سے اتارا۔ پانی کا ذائقہ کچھ بدلا سا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ آپ یہیں آرام کریں، میں بلال سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو گھر لے جائے گا۔ احسن نے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ ماورا وہیں بیڈ پہ بیٹھ کے آنسو بہانے لگی۔ وہ خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سارے خواب تو مٹی ہوئے ہی تھے، لیکن اب تو زندگی بھی رلنے لگی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب وہ دنیا سے غافل ہوئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ احسن نے جوس میں وہی گولی ملا کے بلال کی طرف رخ کیا۔ عجیب بیوی ہے تیری، بہت ڈرامے کرتی ہے۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ بلال بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم خود کو اس کے رنگ میں رنگ لو، تو الٹا مجھی سے بدتمیزی پہ اتر آئی۔ زبردستی بلال کے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑاتے احسن نے ماورا کی برائی کی۔ یقین جان، ارم تو میرے آگے ایک حرف بھی نہیں کہتی، اور پتہ نہیں تجھے کیسی زبان دراز لڑکی ملی ہے، گاؤں کی تو نہیں لگتی، بہت چلاک ہے۔ احسن کی بات سن کے بلال کو کچھ اچھا نہ لگا۔ دل میں عجیب سے جذبات جاگے کہ ایک غیر مرد اس کی بیوی کے حوالے سے ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے جذباتوں کو خود ہی تھپک کے سلا دیا کہ اسے کون سی ماورا پسند تھی۔ احسن کا دیا ہوا جوس آہستہ آہستہ بلال نے اپنے حلق میں اتارنا شروع کیا۔ میں تو خود پریشان ہوں یار، یہ اتنی بے ڈھنگی ہے، کیسے سروائیو کرے گی؟ طلاق دے دے تو، تیرے قابل نہیں ہے۔ احسن نے فوراً ہی اپنے دل کی بات کہی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا اپنا دل پوری طرح ماورا پہ آ چکا تھا اور وہ اسے طلاق دلوا کے حاصل کرنے کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نہیں دے سکتا اسے طلاق، میری ماں میری جان لے لیں گی۔ مجھے بس اسے اپنے قابل بنانا ہے اور کچھ نہیں۔
جس دن وہ میرے قابل ہو گئی میں خود محبت سے اسے اپنا لوں گا۔ بلال نے فوراً ہی انکار کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور احسن چونک اٹھا۔ کہیں تجھے محبت تو نہیں ہوگی اپنی بیوی سے؟ بلال کی آنکھوں میں جھانکتے احسن نے اسے کریدنا چاہا۔ محبت تو نہیں ہے، لیکن ہاں نکاح کا رشتہ ضرور ہے میرا اور اس کا، جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے غصے میں کئی بار اس سے کہا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن میرے لیے یہ ممکن ہے نہیں۔ میں آخری سانس تک اپنی اس شادی کو نبھاؤں گا۔ جوس کا گلاس ختم ہوا، بلال کا سر بھاری ہونے لگا۔ کیا ہوا، تھک گئے ہو؟ اتنا لمبا سفر بھی تو تھا۔ میرے کمرے میں آرام کر لو، فی الحال ماورا کے پاس نہ جاؤ، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ باقی دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اب آرام کرتے ہیں، صبح انجوائے کریں گے۔ بلال کو سہارا دے کے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ ارم جو بچی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی مصروف تھی، اس نے حیرت سے احسن کو دیکھا۔ تم باہر چلو، یہاں بلال آرام کرے گا۔ بلال کو لٹا کے احسن ارم کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے آیا۔ بلال بھائی اپنے کمرے میں آرام کیوں نہیں کریں گے؟ ماورا ہے نا وہاں، اچھے خاصے رومز ہیں، پھر ہمارا کمرہ کیوں دے دیا؟ ارم کے سوال پہ احسن نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہر بات پہ سوال جواب نہ شروع کر دیا کرو، لڑائی ہو گئی ہے ان دونوں کی۔ بلال ہمارے کمرے میں رہے گا، ماورا اپنے کمرے میں۔ پیچھے ایک چھوٹا کمرہ خالی ہے، تم بچی کو لے کے وہاں آرام کرو، میں سارے انتظامات دیکھ کے آ جاؤں گا۔ احسن کی بات پہ ارم چونکی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ ماورا پہ دل آ گیا آپ کا؟ اپنے شوہر کی نیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ فضول باتیں نہ کرو، جاؤ جا کے بچی کو سلاؤ، احسن نے گرجتے ہوئے کہا تو ارم کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سمجھ گئی تھی میں اسی دن، جس دن آپ نے جوس گرایا تھا اس کے اوپر، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بدنیت ہوں گے کہ دوسری عورتوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کی بیویوں پہ بھی نظر رکھیں گے۔ آج تک آپ نے بہت سی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں اور میں خاموش رہی ہوں، لیکن اب نہیں۔ ماورا معصوم ہے، سیدھی سادھی ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ ارم جو کافی عرصے سے شوہر کی بدکاریوں پہ خاموش تھی، وہ اس بار چپ نہ رہ سکی۔ ہر بار احسن اسے طلاق کی دھمکی دیتا تھا، بیٹی کے مستقبل سے ڈراتا تھا، اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہ جاتی تھی۔ لیکن اس بار وہ ماورا کی معصومیت سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ دنیا دکھاوے کے لیے وہ ایک پرفیکٹ کپل تھے، لیکن ان کی زندگی کی حقیقت کیا تھی یہ صرف ارم ہی جانتی تھی۔ میں نے کہا نا تم جاؤ بچی کو لے کے، احسن نے ارم کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ آپ کے سارے دوست جمع ہو جائیں گے، خبردار جو آپ نے اس معصوم لڑکی کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔ ارم تن کے اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بھول گئی ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے غریب گھرانے کی لڑکی ہو جسے میں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے۔ اتنا پیسہ تمہارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا پیسہ میں تمہاری شاپنگ پہ خرچ کرتا ہوں۔ خبردار جو مجھے روکنے کی کوشش کی تو سیدھے طلاق دے دوں گا تمہیں۔ احسن نے ایک بار پھر اسے طلاق کے لفظ سے دھمکانے کی کوشش کی۔ تو دے دیں نا طلاق، کب تک صرف دھمکاتے رہیں گے؟ آپ کے جیسا باپ اگر کسی بیٹی کا ہو تو اسے یتیم ہو جانا چاہیے۔ میں اپنی شانزے کو اکیلے پال سکتی ہوں، مجھے آپ جیسے مرد کی ضرورت نہیں ہے جو در حقیقت نامرد ہے۔ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کریں گے آپ؟ کب تک آپ کی ہوس یوں ہی جاگتی رہے گی؟ بیٹی کے باپ ہو کے بھی بیٹی کی عزت نہیں کرنی آتی آپ کو؟ روتے ہوئے ارم احسن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ شیطان کے ہاتھوں پوری طرح بہک چکا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے ارم کے منہ پہ لگایا اور 2 موٹی موٹی گالیوں سے نوازا، اور پھر اسے گھسیٹ کے اس چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جو ایکسٹرا تھا، اور اندر دھکا دے کے دروازہ بند کر دیا۔ خود اس نے ماورا کے کمرے کا رخ کیا جو بے ہوش بستر پہ اسی نیم برہنہ سے لباس میں اپنی خوبصورتی کو پوری طرح احسن پہ عیاں کر رہی تھی۔ کاش کہ تم پہلے میری زندگی میں آتی تو میں کبھی بلال کو تم پہ حق نہ جمانے دیتا، آہستگی سے کہتے وہ ماورا کے بالکل نزدیک بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے،
اس کی خوبصورتی کو نظروں میں اتارنے لگا۔ کتنی معصوم ہو تم، کتنی حسین۔ وہ دھیرے سے اس کے ماتھے سے لبوں تک کا سفر طے کرنے لگا۔ کس کے ماورا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کے وہ اپنی شدتیں اس کے لبوں پہ اتارنے لگا۔ ماورا کی اس سلیو لیس شرٹ کے آگے بہت ہی خوبصورت بٹن لگے ہوئے تھے۔ ان بٹن سے کھیلتے وہ دھیرے دھیرے ان پہ اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے باکیاں عروج حاصل کرتیں، بری طرح دروازہ کھلا اور سارے دوست اندر چلے آئے۔ ان تینوں دوستوں کو دیکھ کے احسن کا حال برا ہوا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بنا دستک کے اس کے دوست بلال کے کمرے میں آ جائیں گے، لیکن پھر اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑی ارم پہ گئی، جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بتا دیا ہے آپ کے دوستوں کو کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ آج آپ بلال کی بیوی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کل کو ان کی بیویوں پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ احسن کے دوستوں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، ماورا کے پاس سے دور ہٹایا اور 2-4 مکے رسید کیے۔ بے شرم، بے غیرت، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ تیری نیت اتنی گندی ہوگی، اسی لیے تو بار بار پکنک کے پروگرامز بناتا تھا۔ تیری نظر ہماری بیویوں پہ تھی۔ ایک دوست احسن کو مارتا ہی چلا گیا۔ ارم سہمی سی پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جس کمرے میں اسے بند کر کے گیا تھا وہاں چوکیدار کا موبائل رہ گیا تھا۔ اس نے اسی موبائل فون سے ایک دوست کو کال کر کے ساری بات بتائی اور پھر وہ سب ارم کو بند کمرے سے آزاد کروا کے یہاں چلے آئے تھے۔ احسن کو مار پیٹ کے آدھی رات کو بھگا دیا گیا اور سب صبح کا انتظار کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے رات بیتی، صبح کا سورج روشن ہوا۔ بلال کو ہوش آیا تو سارے دوستوں نے احسن کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کے بلال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً ماورا کی طرف بھاگا جو اب ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ رات بھر کیا ہوا تھا۔ بلال نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اسے سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سن کے ماورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو کئی بار پانی سے دھویا تھا کہ نہ جانے اس نجس انسان نے کہاں کہاں اسے چھوا تھا۔ خاموشی سے واپسی کا سفر طے ہوا۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بلال نے ماورا کو سختی سے تاکید کی کہ وہ اپنی ساس کو کچھ نہ بتائے۔ ماورا نے اپنی ساس کے آگے تو کچھ نہ کہا، لیکن خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بلال کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کر رہی ہو یہ تم ماورا؟ میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہی ہوں، اپنے بھائی بہنوں کی یاد آ رہی ہے مجھے۔ سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو حلق میں انڈیلتی وہ دھیرے سے ایک نظر بلال پہ ڈال گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس نے بلال کی روح تک کو جھلسا دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ احسن کی فطرت ایسی ہوگی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ارم بھابھی کے ساتھ بہت خوش ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ۔ بلال یہ کہتے کہتے اس کے نزدیک آیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کے اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جہاں پوری طرح سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بلال، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ سامان سمیٹتے اس نے خود کو بلال سے چھڑوایا اور اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی، آپ کی اجازت ہے؟ ہاں بیٹی، کیوں نہیں، چلی جاؤ، بلکہ جتنے دن چاہو اتنے دن رک جانا۔ اماں کی اجازت دینے پہ بلال کو مجبوراً اسے چھوڑنے کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ سارا راستہ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گاؤں پہنچ کے اس نے بلال کو گھر کے اندر آنے کو بھی نہ کہا اور خود گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ بلال کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ شادی کے 15 دن میں ہی ان کا رشتہ پوری طرح سے ایک ایسے نازک موڑ پہ آ گیا تھا جہاں شاید کچھ بچنے کی امید نہیں تھی۔ بلال اسے چھوڑ کے واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف ماورا کی کمی کا احساس ہونے لگا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے خاموشی سے بستر پہ لیٹا تو خود بخود نظر خالی صوفے پہ چلی گئی جہاں ماورا سکڑ سمٹ کے نہ جانے کس طرح راتیں گزار رہی تھی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تو وہ ماورا کا تکیہ اٹھائے صوفے پہ چلا آیا۔ بڑی مشکل سے صوفے پہ لیٹتے
وہ ماورا کے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ تکیے پہ ہاتھ پھیرتے وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آنکھیں بند کیں تو اس کا معصوم چہرہ، خوبصورت بال اور ہرنی جیسی آنکھیں بلال کو پریشان کرنے لگی۔ محبت کا ادراک سینے میں اترا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کا سناٹا اس کے دل کو چیرنے لگا۔ کچھ دیر اسی خاموشی میں لیٹنے کے بعد اس نے اٹھ کے ماورا کی الماری کھولی۔ سامنے رنگین کانچ کی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ انہیں اٹھا کے دھیرے دھیرے چھنکانے لگا۔ آج یہ آواز بری نہیں لگ رہی تھی، یہ آواز تو اس کی موجودگی کا پتہ دیا کرتی تھی۔ اس نے ساری چوڑیاں اٹھا کے بستر پہ بکھیر دی۔ اس کے بالوں کے پراندے، بڑے بڑے جھمکے، بلال کو کچھ بھی تو زہر نہیں لگ رہا تھا۔ سب کچھ بہت ہی خوبصورت تھا، رنگین، زندگی سے بھرا ہوا، شوخ رنگ۔ اس کے کپڑوں کو چھوتے وہی سرخ لال جوڑا بلال کے ہاتھ میں آیا، جس میں ماورا کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ چیخا تھا، جبکہ یہ کلر واقعی اس پہ بہت جچتا تھا۔ ماورا کے کپڑوں کو سینے سے لگائے اس نے اپنے اندر بھینچنے کی کوشش کی، جیسے وہ ماورا ہو۔ دل بار بار اسی کے نام کی صدائیں لگا رہا تھا۔ محبت کا الہام دل کی زمین پہ اترنے لگا تھا۔ ساری چوڑیوں کو واپس سمیٹ کے الماری میں رکھتے اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ مرد تو اپنی عورت کو تحفظ دیتے ہیں، اسے غیر مردوں سے بچاتے ہیں، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ لیکن احسن کی باتوں میں آ کے بلال نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ وقت سرک کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف اپنے گھر کی چارپائی پہ لیٹی وہ کھلے آنگن میں ستاروں کو تک رہی تھی۔ کہہ کے تو وہ آئی تھی کہ کچھ دن میں لوٹ جائے گی، لیکن اب دل راضی نہیں تھا۔ اگر رات کو اس کی عزت چلی جاتی تو، اگر احسن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا، اگر ارم کا ضمیر نہ جاگتا، تو آج وہ کہاں ہوتی؟ اس کے شوہر نے تو اسے خود بے آبرو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دل پوری طرح بلال سے بدگمان ہو چکا تھا۔ مرد ایسے تو نہیں ہوتے جو اپنی عورت کو خود نیم برہنہ کر کے دوستوں کی محفلوں کی زینت بنائے۔ اپنے ہونٹوں پر اپنے ماتھے کو رگڑتی وہ ایک انجانا سا لمس ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے وجود سے کراہیت آ رہی تھی۔ یہ رات بہت لمبی تھی۔ وہ ساری رات چارپائی پہ کروٹیں بدلتی رہی۔ وہ دل جو بلال کی رفاقت کے لیے تڑپتا تھا، اب اس سے پوری طرح بدگمان ہو چکا تھا۔ چاند کا سفر پورا ہوا اور سورج نے اپنی جگہ لی تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ رت جگہ نے اس کی آنکھیں لال کر دی تھیں۔ اس نے بابا فضل بخش جو فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے، انہیں جاگتا دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گئے۔ بیٹی، کل سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیا بلال سے کوئی جھگڑا کر کے آئی ہو؟ وہ اندر بھی نہیں آیا، باہر سے ہی چلا گیا۔ فضل بخش کو بیٹی کی پریشانی نے گھیر لیا۔ ماورا نے ایک نظر اپنے باپ پہ ڈالی اور پھر ان کی طبیعت کا خیال کرتے فوراً سے انکار میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، وہ دفتر میں کچھ کام تھا اس لیے وہ چلے گئے تھے، اور میں بہت دنوں بعد یہاں آئی ہوں نا، تو نیند ہی نہیں آئی ساری رات۔ ماورا نے بات بنانے کی کوشش کی تو فضل بخش کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے دعائیں دینے لگا۔ لگتا ہے ہماری بیٹی کو اب شہری زندگی کی عادت ہو گئی ہے۔ ایسی آسائشیں یہاں اس گاؤں میں تو میسر نہیں نا۔ یہاں تو بجلی بھی نہیں آتی، وہاں تیرے کمرے میں تو اے سی لگا ہوا ہے، اسی لیے نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ بس پتر 1-2 دن میں واپس لوٹ جانا۔ اپنی بیٹی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے، تیرا سسرال ہی تیرا گھر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرے سسرال والوں کو کوئی شکایت ہو۔ فضل بخش نے اسے واپس جانے کا کہا تو اس کا دل تڑپ گیا۔ بابا، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ میں کچھ دن اور نہیں رک سکتی؟ وہ افسردگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، گھر تو یہ تیرا ہے، لیکن اب وہ گھر بھی تیرا ہے، اور یہاں سے زیادہ تیرا دل وہاں لگنا چاہیے۔ یہاں اب تیری چھوٹی بہن نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، 1-2 دن بعد میں تجھے خود واپس چھوڑاؤں گا۔ فضل بخش نے بات پوری کرتے مسجد کا رخ کیا اور اس کا دل پوری طرح بیٹھ گیا۔ یعنی اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اسے واپس
شہر جانا تھا بلال کے سامنے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کا شوہر اسے بالکل پسند نہیں کرتا، اسے ساری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، چھوٹی بہنوں کی خاطر واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن 1-2 دن وہ بھی ابھی سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ سارا دن افسردگی کی نظر ہو گیا، نہ وہ کسی سے بات کر سکی، نہ ہی وہ اپنی سہیلیوں سے ملنے گئی۔ پھر شام کے وقت گاڑی کی آواز پہ وہ بری طرح سے چونکی۔ دروازہ کھول کے بلال اندر چلا آیا، اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ حیرت سے بلال کو دیکھنے لگی۔ بلال اس کی بہنوں کے لیے تحائف لایا تھا، جنہیں دیکھ کے ماورا کی بہنیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ پھر بلال نے ایک چھوٹا سا ڈبہ ماورا کی طرف بڑھایا تو وہ چونک اٹھی۔ ڈبہ ہاتھ میں لے کے کھولا تو اندر رنگ برنگی کانچ کی چوڑیوں کا ڈھیر تھا۔ اس نے حیرت سے بلال کو دیکھا تو بلال نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی سی مہندی کی کون نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ جلدی سے اپنی بہن سے مہندی لگوا لو، پھر گھر چلتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ ماورا کو حیران کر گیا۔ آپ کو تو مہندی کی خوشبو نہیں پسند اور نہ چوڑیوں کی آواز؟ اپنے لب کترتی وہ بے اختیاری پوچھ بیٹھی۔ ہاں، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، لیکن اب ان کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ جن سے محبت ہو ان کی پسندیدہ چیزیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ چوڑیاں، یہ مہندی بہت پسند ہے۔ میں کل رات ان چوڑیوں کی کھنک کو بہت زیادہ یاد کرتا رہا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ بلال کی بات پہ ماورا کی آنکھیں پوری طرح سے پھیلی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بلال کو دیکھتے ہوئے وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اپنے ہر رویے کی معافی میں گھر جا کے کمرے میں تنہائی میں مانگوں گا، اچھی طرح سے، محبت کے ساتھ۔ فی الحال واپسی کی تیاری کرو، تمہارے بغیر کمرے میں میرا دل ہرگز بھی نہیں لگ رہا۔ ماورا کی بہنوں نے اس کے ہاتھوں پہ چھوٹی چھوٹی گول ٹکیاں بنائیں اور وہ اپنے بابا سے اجازت لیتی واپس اپنے سسرال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ گاڑی میں خوبصورت موسیقی کی آوازیں گونجتی رہیں۔ گھر پہنچتی اس نے اپنی ساس کو سلام کیا، پھر کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے بلال بھی کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ لاک کی آواز پہ ماورا نے پلٹ کے دیکھا تو بلال کے ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آ کے بلال نے اسے کنگن پہنائے اور محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اپنی ہر غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں تم سے۔ جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں تمہیں شہری لڑکی بنانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ فیشنیبل لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اصل خوبصورتی انسان کے دل میں اس کی معصومیت کے ساتھ چھپی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اتنا حسین نہیں دیکھا جتنی تم مجھے آج لگ رہی ہو۔ کبھی کبھی دیکھنے والے کی نظر کمزور ہوتی ہے، لیکن مجھے صحیح وقت پہ سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جسے تمہاری عزت کی حفاظت کی اور میری آنکھیں کھول دیں۔ شاید تمہارے لیے مجھے معاف کرنا مشکل ہو، لیکن مجھے ایک چانس دے دو۔ میں ثابت کروں گا کہ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بلال کی بات سن کے ماورا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اور وہ لڑکی جو پہلے سے آپ کی زندگی میں ہے؟ احسن کی بات بتائی اس نے دہرائی۔ بلال ایک لمحے کو چونک گیا۔ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے ماورا، میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر احسن بھائی نے کہا تھا کہ ماورا ایک دم ہی بول پڑی۔ نام نہ لو اس کا، کیا اب بھی اعتبار ہے تمہیں اس کی کہی کسی بات پہ؟ ماورا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنا سر بلال کے سینے پہ رکھ دیا۔ بلال کے دل کی دھڑکنیں اس کی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ تمہارا حق ادا کرنے میں نے بہت بڑی کوتاہی کی۔ میں ہمارے رشتے کی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ تمہاری چادر، تمہاری شرم و حیا کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے بلال نے اس کے لبوں کو چھیڑا تو وہ ایک دم ہی شرم سے گلابی پڑ گئی۔ فوراً بلال سے دور ہونے کی کوشش کرتے کھڑی ہونے لگی، لیکن بلال نے اسے کھینچ کے بستر پہ لٹا دیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے۔ محبت سے کہتے بلال نے اس کی پونی نکال لی۔
چٹیا کے بلوں کو کھولنا شروع کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی سنہری زلفیں پوری طرح بکھری تھیں۔ آنکھیں بند کیے وہ بلال کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی، اور بلال اپنی پوری محبت کے ساتھ اس پہ اپنا حق جما رہا تھا۔ محبت کھڑکی سے باہر مسکراتی ہوئی ان کی قسمت پہ نازاں تھی۔ ارم نے احسن سے طلاق لے لی تھی، وہ اپنی بچی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بلال سمیت سارے دوستوں نے ارم کا بہت ساتھ دیا تھا۔ سب نے مل کے نہ صرف اس کا خرچہ اٹھایا تھا بلکہ اس کی بیٹی کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا تھا۔ احسن کے ساتھ سب کے تعلقات ختم ہو چکے تھے، اس کی سچائی سب پہ کھل چکی تھی، اس کی عزت خاک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گندی نیت کے ساتھ سب کی زندگیوں سے بہت دور چلا گیا تھا۔